اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ڈاکٹر ابو عبداللہ ہوں اور میں قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں کوالیفائڈ ہوں۔ یہ آج کا لیکچر ہے کہ دین کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے، دین کہاں سے ہمیں ملا، دین کہاں بند ہے۔ اب اس کا ایک سمپل جواب، اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ قرآن، which is the only certified scripture from Almighty One God، اللہ نے جو بھیجا، اور جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی کاپی، اس کی طرح کی آیتیں نہیں بنا سکتے، تم ایک بھی آیت نہیں بنا سکتے، تم ایک بھی لفظ نہیں بنا سکتے، اور میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو آسان بنا دیا پڑھنے کے لیے، اتنی سی کتاب ہے، اتنی سی۔ تو دین کا اصل ماخذ دا اونلی سرٹیفائڈ سورس قرآن ہے، جس کی حفاظت وہ کر رہا ہے۔ کہ میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور چیلنج ہے کہ قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ نان مسلم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تبدیل کریں، یا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو ہم کھاپ ڈالیں۔ جرمنی میں ایک باقاعدہ سینٹر ہے جو 1400 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن ان کو کچھ ایسی چیز نہیں ملی کہ جو اس میں وہ بتا سکے۔ جس طرح بار بار بائبل چینج ہوئی ہے، یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سمپلی دین کا ماخذ تو قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کو کچھ نہیں پتا تھا، انا امی، جب تک فرشتے نے آ کے کہا اقرا، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہستی دنیا کی عظیم ترین ہستی بن گئی، جس کا معلم قرآن اللہ تھا اور ایسا شاگرد۔ تو اللہ کے نبی نے تو سارا کچھ جو وہی آئی اس سے لیا۔ اب ایک پیرالل ماخذ بن گیا جس کو حدیثیں کہتے ہیں، اس پہ میں کبھی بعد میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، ریسرچ کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، ہر چیز کی ثبوت دوں گا۔ لیکن فی الحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی ماخذ ہے، ایک ہی ماخذ ہے، ایک ہی ماخذ ہے، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی سورس ہے قرآن، جو محفوظ ہے 1400 صدیوں سے اور 1400 سال سے، اور آئندہ بھی محفوظ رہے گا۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کی بیٹی چھوٹی سی عمر کی عائشہ سے شادی کی تو یہ سنت نہیں ہے۔ مسواک کرنا، بھائی یہ تو دنیا کی بے تحاشا قومیں مسواک بیچاری کرتی ہیں، اس وقت تھی مسواک۔ گھوڑے پہ سڑ کے جنگ کرنا، اس وقت تھے گھوڑے، اب ٹینک ہیں۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو کام آپ نے دین کے کنٹیکسٹ میں کیا، اللہ کے احکامات میں کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنی سنت ہے تو فرض میں، لیکن میرا مطلب ہے آپ نے کی، وضو کیا، وضو بھی فرض ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، سنت۔ روزے حکم ہوئے فرض، لیکن آپ نے کیے، کر کے دکھایا، کس طرح بتایا، ڈیٹیل بتائی، سنت۔ تو سنت وہ ہے کہ جو آپ نے کی، لیکن اس کو قرآن کا ماخذ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایکسپلینیشن ہے، السٹریشن ہے، الیبوریشن ہے، جو اللہ نے کہا، جو قرآن نے کہا۔ آئی ریپیٹ، سنت ایک ایکسپلینیشن، السٹریشن، الیبوریشن، جو جو اللہ واحد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے شریعت کے، سزا فلانے یہ ہے چور کی، اپنا قصاص یہ ہے، ہر چیز جہاد میں جب جاتے تھے تو آیتیں اترتی کہ اس طرح جہاد کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سنت ہے ساری۔ تو سنت کیسے سورس ہو گیا، ماخذ ہو گیا؟ دین تو بند ہے قرآن میں،
ہاں آپ نے اس کو کر کے دکھایا، ڈیمونسٹریشنز کی آپ نے، وہ ہے۔ اچھا آج کل ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ آج کل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام کے 4 ماخذ ہیں۔ پہلا قرآن، دوسرا سنت، اچھا تو اور بھی ڈالے ہیں مولویوں نے، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس۔ اچھا میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ میں جو آج کل کے علماء کے ہیں ان میں سے میں نے لیا ہے۔ نمبر 1، قرآن اور سنت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کون بدبخت کر سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو منافق ہے جو نہیں کرتا، جو اختلاف کرتا ہے، سوری۔ مسلمانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ اجماع اور قیاس بھی ماخذ ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ کنفرم نہیں بتا رہے مولوی، ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ یہ سب کتابیں فقہ میں موجود ہیں، کتاب فقہ یہ اس میں موجود ہیں، جو انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں۔ اتنی کتابیں ہیں، قرآن اتنا ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور یہ کہہ رہے ہیں مولوی کہ مسلمانوں کی اکثریت کا خیال ہے، علماء کی اکثریت کا خیال ہے۔ اچھا یہ کوئی سرٹیفائڈ بات نہیں ہے، مستند بات نہیں فرما رہے، اکثریت کا خیال ہے۔ بھئی تانوں کنے بڑے خیال آیا؟ تانوں کنے کیا خیال کرو؟ جب اللہ کی کتاب آسمانوں سے آئی ہوئی موجود ہے ہمارے پاس۔ اکثریت کا خیال ہے کہ اجماع اور قیاس بھی ماخذ ہو سکتے ہیں، کنفرم نہیں ہے، اور یہ سب کتابیں فقہ میں موجود ہیں۔ ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام ماخذ کی اصل اور بنیاد قرآن ہی ہے، یعنی قرآن ہی قانون سازی کے لیے ماخذ ہے۔ یہی وہ آئین ہے، دستور حیات ہے جو بنی نوع انسان کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے، اور جو لوح محفوظ پر رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اتنی اللہ سے ڈر کے بات کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ 5 نمبر 6 آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی رکھے، بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے۔ سورہ 22 حج کی 78 نمبر میں فرمایا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ بقرہ 2 نمبر کی 185 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ کی 286 نمبر میں فرمایا اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ اب اللہ نے قرآن بھیج کے 6 دفعہ فرمایا کہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور بے شک، یسرنا آسان کر دیا قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو سمجھنا چاہے، غور و فکر کرے۔ اور ان مولویوں نے، یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہیں کہ وہ کہتا ہے میں تنگی نہیں دینا چاہتا تمہیں، آسانیاں چاہتا ہوں، آسان میں نے کتاب اتاری ہے۔ لیکن ان مولویوں نے اتنی کتابیں، اتنے بڑے بڑے، فلانی حدیث کے اتنے مجموعے، فلانی حدیث کے اتنے مجموعے، فلانی حدیث کے اتنی کتابیں، قرآن اتنا۔ اب ان سے مسلمانوں کو تنگی اور پریشانی پیدا کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ان مولویوں نے، ان مذہبی لوگوں نے، ان مولاناؤں نے عجیب سی پریشانی اور تنگی پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں یہ جی لفظ اجماع کیا ہے، جس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد اتفاق ہے، عزم ہے، کچھ چیزوں کے باہم اکٹھا ہونے پر اجماع کا لفظ آتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ قرآن سنت میں نہ ملنے والے
کسی مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کے بعد حل کیا جا سکے۔ اچھا وہ آیت کوٹ کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورہ شورا کی 42 نمبر سورہ شورا کی 38 نمبر آیت ہے، جس کا معنی ہے اور وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اچھا یہ اب وقت و فکر لفظ، یہ جو مذاہب ہیں ان کے میں نام لے رہا ہوں، شافی، مالکی، باقلانی، عیسیٰ بن نبان، دوسرا مکتبہ فکر امام احمد اور اکثر احناف، تیسرا مکتبہ فکر ابو علی الجبائی، چوتھا مکتبہ فکر امام کرخی، ابو ہاشم اور آمدی، پانچواں ابن ابی حریرہ۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ آف کورس مسلمان، اگر تو نیک مسلمان ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، تو ان کو اللہ سے اجر ملے گا، میرے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ان کا، اللہ اجر دے گا۔ اور اگر انہوں نے اچھے کام نہیں کیے تو اللہ ان کا حساب لے گا، میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ امام، یہ امام یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کنہوں نے بنائے ہیں؟ کیا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اتنے وقت کے بعد 200 250 150 سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ دین کی تشریح کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا پڑھنے کے لیے، 6 جگہ سورہ قمر میں 5 دفعہ، ایک جگہ اور انہوں نے امام فلانا امام ٹمکانا۔ پھر میں بات کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ سے اجر پائیں گے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اجر دے سکتا ہوں نعوذ باللہ، نہ میں پکڑ سکتا ہوں، وہ تو اللہ نے پکڑنا ہے۔ مجھے تو قرآن نے بار بار ہدایت کی ہے، اطیع اللہ اطیع رسول، اطیع اللہ اطیع رسول، اطیع اللہ اطیع رسول، تیسرا نام ہی کوئی نہیں سوائے اس آیت کے، بین شورا جو بھی لفظ ہے اور اولی الامر کا لفظ ہے ایک آدھ، تو ان کی تو اطاعت مجھ پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا ان کی اطاعت کر رہی ہے، پوری دنیا، عرب عجم، امام فلانا امام ٹکانا امام ٹکانا۔ میں برا نہ منائیں، میں مذاق نہیں کر رہا ان لوگوں کا، میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن سنت کا وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے، تو ان لوگوں نے کیوں لکھی ہیں چیزیں، کس لیے لکھی ہیں؟ اچھا اب اگلا لفظ بولتے ہیں، اچھا قرآن میں اجماع کا قطعی طور پر ذکر نہیں ہے، ایک بھی جگہ اجماع کا ذکر نہیں ہے، تو یہ عالمی مولویوں کا اماموں کا اپنا مذہب بنایا ہوا۔ اچھا اگلا لفظ بولتے ہیں ماخذ، اگلا ماخذ میں آتا ہے قیاس۔ یہ فرمایا جا رہا ہے یہ اجتہاد ہی کی شکل ہے، یہ اجتہاد ہی کی شکل ہے، یہ بھی فقہ اسلامی کا ماخذ ہے۔ اللہ اللہ، اجماع اور قیاس میں وہی فرق ہے جو کل اور جز میں ہوتا ہے۔ لغوی معنوں میں قیاس سے مراد اندازہ لگانا، اندازہ کرنا۔ اچھا اب ہم بڑا لفظ سنتے ہیں فقہ فقہ فقہ، فقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے سوچ بچار، غور و فکر کرنا، فہم، یہ فقہ کا معنی۔ اچھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو آج کل مذاہب چل رہے ہیں، ٹرمینالوجیز چل رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن ہے ماخذ، اللہ کہہ رہا ہے دین قرآن میں بند ہے، میرے پیارے میرے حبیب تم ان پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل، اور یا اللہ ہر عمل کیا اور شاندار کامیابی یہاں پہ بھی پائی، اور فوت ہونے سے پہلے پورے عرب میں اسلام آ گیا، اور پھر شان سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، آپ نے 26-27 دفعہ بذات خود تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد قتال کیا، زخمی بھی ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو نبی ہوں، میں جہاد کرتا چنگا لگنا، تیرے بندیاں نو کہنا، بندے آپ تیرے کریں گے، میں نہیں، میں تو نبی ہوں، میں تو خاتم النبیین بنایا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر وہ کام کیا جو قرآن نے حکم دیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک چیز آتی ہے وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ ایک تو وہی وہ تھی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کے اور جبریل کے تھرو اس کو کمپائل کر دیا، جس کا نام رکھا قرآن۔
قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا، تو وہ تو ہوگی بھائی مطلوب۔ ایک غیر مطلوب، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک غیر مطلوب ہے وہی۔ غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے دوسرے معاملات میں، جو قرآن میں محفوظ نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم میں ایک رسول ہے تمہیں میں سے جو تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ اب کتاب تو ہو گئی قرآن، اور حکمت کیا تھی؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے تھے، جس کو غیر مطلوب وہی کہا جاتا ہے، وہ وہی جو قرآن میں محفوظ نہیں ہوئی، تو اس سے آپ کو حکمت ملتی تھی، تو وہ حکمت آپ لوگوں کو دیتے تھے۔ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ اچھا، اب ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دوسری صدی سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، جیسے مسند احمد بن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان پہ میں اسپیشلی لیکچرز کروں گا احادیثوں پہ جو لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اب بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ بھئی مولوی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، سنت میں نہیں ملتا، تو ہم کیا کریں؟ اس کی میں نے آیت پڑھ دی کہ اپنے معاملات اپنے شورا کے ذریعے ڈسکس خود کر کے کرو۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس پہ جو قرآن سنت میں چیز نہیں ہے اس کے بارے میں کیا عمل کیا جائے، کس طرح کا انفرنس لیا جائے، وہ سمپل بات ہے قرآن اور سنت سے۔ اب ایک چیز قرآن سنت میں نہیں ہے تو قرآن سنت کو سمجھنے والے کچھ لوگ، زیادہ نہیں، وہ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جیسے کئی معاملات ہیں، اب بلڈ ٹرانسفیوژن، یہ مولوی لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ جی ہیں عیسائی کا خون مسلمان کو لگ جائے وہ تو عیسائی ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف۔ لاؤڈ اسپیکر، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاؤڈ اسپیکر استعمال، نہ ابھی بھی جو تبلیغی جماعت کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ اس پہ بیان نہیں ہوتا اسپیکر پہ، سوری وہ اسپیکر پہ نہیں ہے بیان ہوتا، نہ اذان ہوتی ہے نہ تلاوت ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اسی طرح یعنی پابند کاری، گرافٹ کرنا، ابھی چیزیں وہاں نہیں تھی۔ جیسے آج کل سیروگیسی ہے جس پہ میرا لیکچر ہے، فیملی پلاننگ ہے، کئی چیزیں میڈیکل کی میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں۔ اب یہ مولوی کو کیسے پتا کہ سیروگیسی کیا ہوگی، یہ کس طرح ہوگی، یا بلڈ ٹرانسفیوژن میں کیا مذہب ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا۔ تو دوستو یاد رکھیں، دین کا ایک ہی ماخذ ہے قرآن، اور اس ماخذ کو لے کے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف عمل کیا تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ باقی یہ ساری باتیں مولویوں نے اپنی نمبرداری کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ خود قرآن پڑھیں، خود سنت پہ عمل کریں، آپ کو دین کی خود سمجھ لینی چاہیے، آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ جو آج کل کا مسئلہ قرآن سنت میں نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔